اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ کتنا وقت سوشل میڈیا کو دیتے ہیں تو یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے دن کا بیشتر وقت سوشل میڈیا پر گزارتے ہوں گے۔ یہ وقت کے ضیاع کے ساتھ ساتھ ہماری ڈیٹا سیکیورٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم واٹس ایپ کی نیو پرائیویسی پالیسی کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنا ڈیٹا واٹس ایپ کو دے سکتے ہیں اور کیا ہمارا ڈیٹا ہماری اجازت کے بغیر کوئی دوسری ایپ نہیں لے سکتی یا ان کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور truthers.pk کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، truthers.pk میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ واٹس ایپ 1.5 بلین یوزرز کے ساتھ دنیا کی مقبول ترین ایپ ہے، جسے 2014 میں فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے خرید لیا تھا۔ اب 2021 میں ایک نئی پرائیویسی پالیسی متعارف کروائی گئی ہے جس کے تحت واٹس ایپ یوزرز کی معلومات میں فیس بک کو بھی حصہ دار بنایا جائے گا۔ ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم ان چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں جو واٹس ایپ پرائیویسی پالیسی کے ذریعے یوزرز کا ڈیٹا لیا جا سکتا ہے۔ اس ڈیٹا میں آپ کی پروفائل، سٹیٹس، آپ کے کانٹیکٹ، آپ کے 3 دفعہ اس ایپ کو یوز کرتے ہیں، آپ کے موبائل کا نیٹ ورک، IP ایڈریس، لوکیشن، گروپ چیٹس، حتیٰ کہ وائی فائی سگنل تک کی معلومات شامل ہیں۔ ہر طرح کی ذاتی انفارمیشن جو آپ ایپ میں ID بنانے کے لیے دیتے ہیں، اس نئی پالیسی کے تحت وہ کسی بھی مقاصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ واٹس ایپ بزنس اکاؤنٹ کے یوزرز کی معلومات بھی کسی تیسرے کو شو ہو سکتی ہیں۔ یہ ڈیٹا سیاسی، دفاعی یا معاشی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ICCPR یعنی انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے آرٹیکل 17 اور UDHR یعنی یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 12 کے تحت آپ کو رائٹ ٹو پرائیویسی فراہم کی گئی ہے۔ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کی پرائیویسی میں آپ کی اجازت کے بغیر مداخلت کرے۔ جو افراد 8 فروری سے پہلے اس پرائیویسی پالیسی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے وہ یہ ایپ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ کیا یہ ایپ ہمارا ڈیٹا ہماری اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ممکن ہے کہ یہ ہماری اجازت کے بغیر بھی ہماری معلومات استعمال کرتے رہے ہوں۔ ویڈیو کے اس دوسرے حصے میں ہم ان دوسری ایپس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جن کے پاس کسی نہ کسی حوالے سے ہماری معلومات موجود ہیں۔ جیسا کہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کسی دوست سے کوئی بات کریں اور گوگل سجیشن میں گوگل آپ کو وہی چیز تجویز کر رہا ہو، ٹھیک اسی طرح گوگل میل میں بنائے گئے اکاؤنٹ سے یہ ایپ جانتی ہے کہ آپ نے کب، جاب کے لیے اور کہاں CV بھیجی ہے۔ گوگل ڈرائیو میں موجود آپ کے ڈیٹا سے یہ جانتے ہیں کہ آپ کن چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں اور آپ کی کیا کاروباری ضروریات ہیں۔ گوگل سرچ انجن کے ذریعے گوگل یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ گوگل میپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کہاں کہاں جا چکے ہیں اور لوکیشن انیبل ہونے کی صورت میں وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس وقت کہاں موجود ہیں۔ گوگل ایپ اسٹور کو معلوم ہے کہ آپ کس قسم کی ایپ سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ گوگل جی پے کے ذریعے یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کب، کس کو اور کہاں اور کتنے پیسے بھیج رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح فیس بک کا ایک فیچر کویشچن آنسرز کے ذریعے اس ایپ کے لیے یہ جاننا بھی آسان ہو گیا ہے کہ آپ کی دلچسپیاں کیا ہیں، آپ کیا چیزیں پسند اور ناپسند کرتے ہیں۔ فیس بک کا مشہور زمانہ اسکینڈل کیمبرج انالیٹیکا ہے جس نے USA الیکشن کا پانسا پلٹ دیا تھا، لوگوں کی اوپینین کو اپنی ایپ کے ذریعے تبدیل کر کے۔ فیس بک فار یوزرز گروتھ کے پچھلے ایک ایگزیکٹو ٹمپیت پیلیپتیا کے مطابق سوشل میڈیا معاشرے کو توڑ رہا ہے۔ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے مطابق اسے شدید افسوس ہے کہ اس نے اس فیس بک کو ایک طاقتور کارپوریشن بنانے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔
اس کے علاوہ سین پارکر، جو کہ فیس بک کے ابتدائی انویسٹرز میں سے ایک ہے، نے ایک انٹرویو میں سوشل میڈیا کے لیے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس کے مطابق سوشل میڈیا ایپس ایک خطرناک حد تک انسانی نفسیات کے لیے نقصان دہ ہیں، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ ہمارے بچوں کی ذہنوں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں۔ سین پارکر کے الفاظ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سوشل میڈیا ایپس کا انسانی نفسیات پر بہت برا اثر ہوتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات ہی تو ہے کہ جب اسے کوئی چیز بار بار مختلف جگہوں میں مختلف طریقوں سے دکھائی جاتی ہے تو وہ اسے غیر ارادی طور پر سچ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان سوشل میڈیا ایپس کا اہم ہدف انسانی نفسیات کے ساتھ ہی تو کھیلنا ہے۔ یہ ایپ چیزوں کو اتنا منفرد اور دلچسپ بنا دیتی ہیں کہ یوزر زیادہ سے زیادہ دیر ان ایپس پر مقید رہتا ہے اور اپنا وقت برباد کر دیتا ہے۔ اور اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پیگاسس اور اس جیسے بہت سے اسپائی ویئرز ہماری بہت سی معلومات چوری کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ 2013 کے سنوڈن لیک سے بھی پتہ چل گیا کہ کیسے خفیہ تنظیمیں ہماری معلومات چوری کر کے انہیں ہمارے ہی خلاف استعمال کرتی رہی ہیں، جیسے پرزم سرویلنس پروگرام، جس کے تحت CIA اور دوسری تنظیمیں فیس بک، واٹس ایپ، گوگل وغیرہ سے ہماری معلومات لیتی رہی ہیں۔ واٹس ایپ کی پرائیویسی پالیسی پر تنقید اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں کے نزدیک ابھی بھی ڈیٹا پرائیویسی کی اہمیت باقی ہے۔ اس پالیسی کے متعارف ہونے کے پہلے 72 گھنٹوں میں 25 ملین سے زائد لوگوں نے واٹس ایپ کے متبادل ایپ ٹیلی گرام میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس کے بعد واٹس ایپ نے 12 جنوری 2021 کو اپنی پرائیویسی پالیسی میں کچھ ترامیم کی، جن میں کانٹیکٹ لسٹ، لوکیشن، گروپ چیٹ واٹس ایپ فیس بک کو نہیں دے گا۔ تاہم اس بات کی ابھی تک کوئی ضمانت نہیں کہ واٹس ایپ اب تک ہمارا ڈیٹا فیس بک کو نہ دیتی رہی ہو اور آگے بھی نہ دے۔